600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والا، تمام نبیوں کا مددگار بننے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کے کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ایسے حقائق جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ کسی شخص کا ایمان لانا یہ گواہی دینا ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ فرشتے آسمان پر رہنے والی ایک برگزیدہ اور نوری مخلوق ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مختلف ذمہ داریوں میں معمور ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کا نام میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور ان 4 فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار اور ان سے برتر ہیں۔ روایات کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں اور ان کی تعداد زمین پر ذروں کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں۔ ان کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ پہرا دیتے ہیں۔ ان کی درست تعداد کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل علیہ السلام کے معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو لفظ ایل کے ساتھ منسلک ہو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کا نام 3 بار آیا ہے۔ بعض جگہ ان کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے، اور وہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کے بعد ختم ہوا۔ تو جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریاں اور تلاش معاش سے بری رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر بنائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس میں غوطہ لگا کر باہر آتے ہیں اور اپنے پروں کو جاڑتے ہیں، تو ان کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان چھپ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کو کہا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور پھر عزرائیل علیہ السلام تھے۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مرتبہ ملا۔ جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور ان کی آزمائش پر ان کی مدد کرنے کے لیے معمور کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے اور ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ۔ تمام انبیاء اکرام کی سیرت میں جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے ایک کشتی بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں میں گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اور اس کنویں میں ان کو حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط کے یہاں مہمان بن کر گئے اور قوم لوط نے ان کے گھر کو گھیراؤ کر لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تو
تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت جوان کی صورت میں ان کے پاس آئے اور ان کو ایک نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری دی۔ مختصر یہ ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کا کردار بہت زیادہ ہے۔ تمام نبیوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی بڑی پسند تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو ایک دن آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، تو اس نے آپ کو سختی سے دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب اس فرشتے نے تیسری دفعہ آپ کو دبایا اور کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو انہوں نے آپ کو کمبل دیا۔ تو جب آپ کی گھبراہٹ تھوڑی دور ہوئی تو ان کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو نوحید تھے اور اہل مکہ کے لوگوں کی بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ تو جب آپ نے سارا واقعہ ان کو سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت میں تندرست اور جوان ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، جو بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور اسلامی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔